بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کا سیرت کا درس وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے متعلق ہے، حسب و نسب سے متعلق کہ آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کس طرح کا رتبہ، مرتبہ اور حسب و نسب عطا فرمایا تھا۔ تو اس میں پہلی حدیث مشکات شریف نے ترمذی سے روایت کی ہے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور اللہ نے جب مخلوق پیدا کی ہے تو سب سے عظیم مخلوق یعنی انسانوں میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر انسانوں میں اللہ جل شانہ نے دو فرقے پیدا فرمائے، عرب اور عجم۔ مجھے سب سے بہترین فرقہ عرب میں پیدا کیا۔ پھر عرب میں اللہ جل شانہ نے کئی قبیلے بنائے، اور ان میں بہترین قبیلہ قریش جو سب سے افضل ہے، بہتر ہے، اس میں مجھے پیدا کیا۔ پھر قریش میں کئی خاندان بنائے، ان خاندانوں میں سب سے بہترین خاندان بنو ہاشم میں مجھے پیدا کیا۔ لہٰذا میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں۔ اور اسی روایت کے ساتھ اگر دوسری روایت کو جوڑا جائے، جس کو امام مشکات نے ہی روایت کی ہے لیکن مسلم شریف سے روایت کی ہے، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا، اور کنانہ میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور میں بنو ہاشم میں سے ہوں اور سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حسب اور نسب کے اعتبار سے سب سے عمدہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک جہت ہے آپ علیہ السلام کے نسب کی، خاندانی شرافت، حسب کے لحاظ سے یہ خاندانی شرافت۔ دوسری جہت آپ علیہ السلام کی وہ ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی نسب میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک کوئی بھی سفاح نہیں گزرا۔ سفاح کا مطلب اگر آپ کچھ تھوڑا سا ذہن مستحضر کریں تو میں نے آپ کو زمانے جاہلیت کے نکاح بتلائے تھے۔ زمانے جاہلیت کی کچھ ترتیب مختلف تھی، کچھ اتنی احتیاط نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر میری پیدائش تک میرے ماں باپ میں، میرے دادا پڑدادا میں، اس پورے پٹی میں کوئی سفاح نہیں گزرا۔ سارے کے سارے نکاح کر کے اور ایک ازدواجی تعلق سے، جیسے حلال طریقے سے اللہ پاک نے جو طریقہ رکھا ہے اس طریقے سے وجود میں آئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دوسری روایت اگر جوڑی جائے، اس میں ایک اس سے بھی مزید اضافہ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر میری پیدائش تک ہمارے کسی بزرگ میں
نہ مرد نہ عورت اور کسی بھی بزرگ میں اللہ پاک نے کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں کیا جو برائی کی طرف گیا ہو. کسی بزرگ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے خاندان میں کوئی ایسا بزرگ نہیں رہا جو حلال طریقے سے جو ہے ناجائز طریقے سے جو ہے وہ ارتکاب کیا ہونے نے کسی معاملے کا. ایسا نہیں ہوا. تمام بزرگ جتنے بھی میرے آبا و اجداد گزرے ہیں وہ سارے کے سارے حلال طریقے سے اللہ پاک نے ان کو حلال کے ذریعے توفیق عطا فرمائی. اس کے ساتھ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. اس کو دلائل ابن نعیم نے ذکر کیا ہے. وہ روایت کرتی ہیں آپ علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام روایت کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مشرق اور مغرب پھرا لیکن مجھے آپ سے بہتر انسان کوئی نظر نہیں آیا نسب اور حسب کے لحاظ سے. مشرق اور مغرب اور لازماً حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف دنیا تو نہیں پھرتے, وہ تو آسمانوں میں بھی رہتے ہیں. فرمایا کہ مجھے آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا. اور پھر فرمایا کہ میں نے سارے خاندانوں کو دیکھا, بنو ہاشم جیسا خاندان مجھے کوئی خاندان نظر نہیں آیا. تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک عجیب رتبہ دیا ہے. گزشتہ 3 سیرت کے درسوں میں 2 تو تمہید, پہلے درس میں تو تمہید تھی, دوسرے 2 میں نے یہ بتا دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا افضل ہونا, پھر آپ علیہ السلام کا تمام انبیاء پر افضل ہونے کے علاوہ آپ کی شرافتیں کرامتیں, نسب بھی اللہ نے اتنا اعلیٰ دیا آپ کو کہ آپ کے برابر کا کوئی نہیں. اسی طرح فارسی کا ایک شعر بھی ایک شاعر نے کہا ہے, اس کا ترجمہ یہی ہے نا کہ آفاقہ عالم گردیدیم. آفاق ہے عالم, جتنے آفاق افق یہ جو ہمیں کنارے نظر آتے ہیں ہماری آنکھوں کی انتہا ہے. یہ کنارے نہیں ہیں, ہماری آنکھ اس سے زیادہ کام نہیں کرتی. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے تو یہ ان کناروں کو افق کہتے ہیں. کہا کہ میں تمام آفاق ہے عالم پر پھرا ہوں, مہر بتائے ورزیدام, اور ہر قسم کی شرافتیں اور کرامتیں اور حسب و نسب دیکھا ہے. لیکن دوسرا مصرع بھی ہے, مگر تو چیزیں دیگر ہے, تو کوئی اور ہی چیز ہے, تو کچھ اور ہی ہے. تو وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر کہا تھا نا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. اجمل منک لم تلد النساء. احسن یہ صفات کی خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں اور ذات کی خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں. اجمل جو ہے جمیل, ان اللہ جمیل یحب الجمال, ظاہری خوبصورتی اور اندر کی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے. کہ اجمل منک لم تلد النساء, آپ کی طرح کے جمیل کسی مرد کسی عورت نے جنا نہیں ہوگا. خلقت مبرأ من کل عیب, آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے کہ ہر عیب سے پاک ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء, گویا کہ آپ نے جیسے چاہا ویسے پیدا ہوئے. اب یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ان کے اشعار ہے, آپ علیہ السلام کی مدح میں فرمائے ہیں, واللہ میں بیان نہیں کر سکتا. خندق سے واپسی پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں. اب وہ مزہ تب آئے نا جب میں اس کی عربی عبارت بھی پڑھتا رہوں اور ساتھ ساتھ, لیکن اس کا ایک ایک مصرع اتنا گہرا ہے, اتنی اس میں تشبیہات ہیں کہ میں وہ تشبیہات آپ کو سمجھاتا ہوں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب آدم جنت میں تھے علی نبینا علیہ السلام, تو آپ اس وقت جنت میں پھر رہے تھے, یعنی ان کے کمر میں نطفے میں تو تھے نا, کہ آپ جنت میں پھر رہے تھے. اور کہا جب آدم علیہ السلام سے وہ دانہ کھانے کی وجہ سے کپڑے اترے اور پتے ڈالنے لگے, کہ اس وقت بھی آپ موجود تھے. اور پھر کہا کہ جب نوح علیہ السلام کی طوفان میں نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی, اس طوفان نوح میں بھی آپ موجود تھے.
اور پھر کہا ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں گئے تو اس آگ میں بھی آپ موجود تھے. اس سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کی شان میں اشعار کہے ہیں, کتابوں نے لکھے ہیں, اور اشعار بھی ہیں. یہ تو بہت مختصر ہے کہ آپ موجود تھے. یہ جملہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. آپ علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا, یہ جو نسب کے متعلق میں نے بتائی, اس میں فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے طیب پاک کمر سے پاک صاف رحم میں منتقل کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میری پیدائش تک میرے تمام بزرگ, اب مرد کی کمر سے نطفہ نکلتا اور عورت کی رحم میں جاتا. کہا کمریں بھی طیب تھیں, وہ نطفے بھی پاک تھے اور رحم بھی پاک تھے پوری پٹی میں. کہا کوئی ایسا نہیں. اور ہر حیثیت سے اللہ پاک نے مہذب اور مصفہ انداز میں پیدا کیا. یہ الفاظ ہے کہ ایک پیدائش جو ہے وہ کسی اور طرح سے ہوتی ہے, ایک یہ کہ مہذب اور مصفہ انداز میں, پاکیزہ انداز میں. تو میرے محترم دوستو, یہ آپ علیہ السلام کی سیرت ہے. اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ سبق اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ایسے عظیم ہستی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا, اس کی قدر و منزلت پہچان لیں. لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی قدر و منزلت دل میں ہوتی ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ نے ایک رتبہ عطا کیا ہے, یقین کریں کہ وہ کسی کو عطا نہیں ہے. آپ کی بات ماننی چاہیے. بات ماننا ایک چیز, آپ کی عزت اور احترام دوسری چیز. یعنی عزت اور احترام بھی ہو, بات ماننا بھی ہو, وقار بھی ہو, اور آپ کے ساتھ ایک محبت اور عشق ہو. ابھی تک ہمارے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے خالی ہیں. ہمارے دلوں میں کوئی عشق نہیں. عشق اس کو کہا جاتا ہے؟ عشق تو صحابہ کا تھا کہ آپ کا پانی بھی وضو کا نہیں گرنے دیتے تھے. وہ پچھنا لگا کے دیا کہ جاؤ اس خون کو زمین میں دفن کرو, پی گئے. عشق اس کو کہتے ہیں. عشق اور محبت اور چیز ہے. ہمارے دل خالی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. نہ اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے, نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذائقہ چکھا ہے. یہ وہ محبتیں خدا کی قسم انسان کو جب یہ لگ جاتی ہیں نا, پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی, صرف اس محبت. اسی لیے تو صحابہ, میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ باتوں پہ صحابہ کی سیرت بیان کرتے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جنگ احد میں جب عارضی شکست ہوئی تھی تو کتنے انصار وہ سینوں پر اور ہاتھوں پر آپ علیہ السلام کو بچاتے ہوئے تلوار اور نیزے کھاتے ہوئے فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. کئی صحابہ جن کے ہاتھ شل ہو گئے, بالکل ختم ہو گئے, کام چھوڑ دیا انہوں نے, تلواریں کھاتے کھاتے, لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے تھا. یہ عشق ہوتا ہے. کیونکہ یہ مکہ سے جب نکلے تھے آپ علیہ السلام کو ہجرت کے لیے صحابہ لے کر آئے تھے مدینہ والے, تو حضرت عباس نے کہا تھا کہ دیکھو میرا یہاں یہ ہمارے امان میں ہے, وہاں لے جا کر ایسا نہ ہو کہ محمد کو کوئی تکلیف پہنچے. کہا جب تک ہماری جانوں میں جان ہوگی آپ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اس موقع پر جب انصار نے شہادتیں دی, اس میں انصار بہت تھے, تو ایک دوسرے کو پکارا, کہا جاؤ عباس کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی, ہماری جانیں چلی گئی, ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. اور کئی موقعوں پر شہید ہو رہے اور فرما رہے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرو. خدا کی قسم اگر ان تمہارے زندہ ہوتے ہوئے ان کو کانٹا بھی چبھا تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہوگی. کانٹا بھی چبھا. صحابہ نے ایسے عشق کیا میرے محترم. تو آپ علیہ السلام سے عشق پیدا کریں. عشق کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں. درود شریف کی کثرت. ایک صحابی ہے اللہ کے رسول, میں اپنے وقت میں سے ایک حصہ درود شریف کو دیتا ہوں. کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو بہتر ہوگا. کہا اللہ کے رسول میں آدھا دوں گا. کہا اچھی بات ہے, اور زیادہ ہو جائے تو بہتر. کہا تیسرا حصہ. کہا کہ اچھی بات ہے, اور زیادہ ہو جائے. کہا کہ پورا وقت. کہا بہت اچھی بات ہے, اور اگر ایسا ہو گیا تو ہر موقع پر اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی. درود شریف کی کثرت کرے بھائی. ہم بالکل درود شریف سے دور ہے. کوئی آپ علیہ السلام پر رحمت نہیں ہے. صلاۃ و سلام کا حکم ہے قرآن میں کہ آپ علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجو. اے ایمان والو, اللہ بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو. یہ ضروری امر ہے, خصوصاً جمعے کے دن میں بھی کثرت ہو, ویسے بھی کثرت. اللہ عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.
اے میرے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ آپ غالب ہیں، آپ قاہر ہیں، یا اللہ آپ اپنے فضل سے ہماری اولادوں کی، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما دے، ہر قسم کے شرور سے، حاسدوں کی حسد سے، شریروں کے شر سے، بغض کرنے والوں کے بغض سے، ظالموں کے ظلم سے، یا اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ جو لوگ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ ان کو 100% خیریں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو شر کا ارادہ رکھتے ہیں، برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کے ان کو ان شرور اور برائیوں سے روک دیں۔ مولا کریم اگر وہ بدبخت ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر، آپ ان سے نمٹ لیں، یا اللہ آپ ان سے نمٹ لیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ آپ ان سے نمٹ لیں، اپنی قہاریت جباریت کے یا اللہ عذاب ان پر نازل فرما دے، کو تباہ و برباد کر، ان کی اسکیموں کو فیل کر، ان کی تدبیروں کو انہی کی طرف لوٹا، ان کے خلاف استعمال کر لے، یا اللہ حیران اور پریشان کر دے، یا اللہ ان کو ہر قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کر دے، ہمارے اولادوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما دے، دین و دنیا میں کامیاب فرما دے۔ صلی اللہ